لیکن اس وقت جو ہے اسلام آباد سے ایک نیوز آئی ہے کہ اس وقت سینیٹر عرفان صدیقی کے قریب سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ اسلام آباد میں براہ راست چل رہے ہیں. آئیے آپ کو وہاں لے چلتے ہیں. وہ نہیں کھاتا، اس نے اپنا شکار خود کرنا ہے. شکار مردہ سزاوار شاہ باز نہیں. یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے علامہ نے شاہین کو اپنا ایک پسندیدہ پرندہ قرار دیا. لیکن کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں؟ کیا ہمارے اندر تگ و دو کا، اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، کیا ہمارے اندر ہم آہنگی کا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، کیا ہم نے رنگ و خون کے بتوں کو توڑ دیا ہے؟ نہیں توڑا ہے. اور پھر جو بھی جگہ جگہ بچوں نے لکھا ہوا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ہم نے عمل کو، جد و جہد کو، تگ و دو کو اور بڑے عرفہ مقاصد کو، عرفہ مقاصد انسان کے سامنے رکھنا بڑی ضروری چیز ہے، اہم ترین چیز ہے. اگر آپ کی نگاہ بلند نہیں، آپ کے سامنے بڑے مقاصد نہیں ہیں اور آپ اپنی زندگی کو سستے نعروں کی نظر کرتے ہیں یا ایسے اقدامات کی نظر کر دیتے ہیں جن سے آپ کی شخصیت بھی، آپ کے قومی جذبے کو بھی، آپ کی حرکت و عمل کو بھی میمیز نہیں ملتی. آپ نے کوئی نعرہ لگا دیا، کوئی ٹائر جلا دیا، کوئی گھر جلا دیا، کوئی پتھر پھینک دیا، کوئی شیشہ توڑ دیا، یہ علامہ اقبال کا نوجوان نہیں ہے. علامہ اقبال کا نوجوان تو بڑے بلند فکر رکھنے والا ہے، بڑی بلند پرواز کرنے والا ہے، دنیایں بدل دینے والا ہے. اور ان کی شاعری کو پس پشت ڈال کر ہم نے جہاں اور بہت سے گناہ کیے ہیں قومی سطح پہ، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. چند دن پہلے جب مجھے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک پیغام ملا، مجھے اور دو حضرات کو، کہ کیا ہمیں علامہ اقبال کی چھٹی بحال کر دینی چاہیے، تو میں نے انہیں فوراً جواب دیا. میں نے کہا جی کہ میں تو اس معاملے میں میاں صاحب کو بھی کہتا رہا ہوں، اس وقت یہ بات نہیں سنی گئی یا نہیں عمل ہو سکا، لیکن اب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب ضرور کریں اور اس میں کوئی تاخیر نہ کریں. اور بہت اچھا ہوا وہ چھٹی بحال ہو گئی. ہم کوشش کریں گے کہ یہ صرف اس سال کے لیے نہ ہو بلکہ ایک ہمارا پورا آنے والے دنوں میں اس چھٹی کو واپس نہ لیا جائے. پھر انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی ابھی میٹنگ میں نے جانا ہے کہ وہ پروگرام تجویز کرے کہ کیا اس مہینے کے اندر ہمیں علامہ اقبال کے کلام کی ترویج کے لیے، تشہیر کے لیے، تفہیم کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. تو یہ ایک جاری ایکسرسائز ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پلٹ کے آنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی وجہ ہوگی نا. ہم نے جس ملک کے ساتھ سفر شروع کیا تھا آزادی کا، جو ہمارا دشمن ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کا حوالہ دینا بھی اچھا نہیں لگتا، بھارت، کیا وجہ ہے کہ وہاں ایک سفر جاری ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ جب ہم ایک دو ارب ڈالر کے لیے کبھی ایک دروازے پہ جاتے ہیں، ابھی علامہ نے کہا تھا کہ صدقہ مانگ کیا ہے، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدھا. یہ گدھا گری ہے جو ہم کر رہے ہیں ایک دو ارب ڈالر کے لیے. اور ہم جب 8-10 ارب ڈالر پہ ہمارے ذخائر پہنچتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ ایک رونق آ جاتی ہے. جو بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا اس کے ذخائر 600 ارب ڈالر ہیں، 600 ارب ڈالر کو چھو رہے ہیں. بنگلہ دیش ابھی 70 کی دہائی میں آپ سے نکلا، 50 سال ہوئے ہیں، 52 سال ہوئے ہیں، 50-51 سال ہوئے ہیں. اس کے ذخائر 50 ارب ڈالر کو چھو رہے ہیں. ہم 10-10 5-5 ارب ڈالر کے لیے، وہ بھی منت کر کے کہتے ہیں ہمارے خزانے میں رکھو تاکہ ہم گن سکیں انہیں، دیکھ سکیں انہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا اقبال ایسا پاکستان چاہتے تھے جو 1930 میں پاکستان بننے سے 17 سال پہلے جنہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان ہوگا،
اور میں اپنی آنکھوں سے ایک آزاد اسلامی سلطنت کے نقوش دیکھ رہا ہوں. وہ ایسی سلطنت کے نقوش دیکھ اسلام آباد سے سینیٹر عرفان صدیقی براہ راست خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال پاکستان کے نامور شاعر، ان کی شاعری نے ہماری قوم کو بیدار کیا، اور ان کی اسپیشلی چھٹی پہ بات کی جا رہی تھی کہ چھٹی کے حوالے سے جو ایفرٹس کی گئی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے میٹنگ کی اور کابینہ تشکیل دی گئی کہ عمران خان کے علامہ اقبال کی پیدائش کے موقع پر 9 نومبر کی چھٹی بحال کی جائے تاکہ اس دن کو ہم اسپیشلی سیلیبریٹ کر سکیں. تو یہ چھٹی کا جو ایفرٹ کی گئی، جو نظام تھا، یہ سب اس پہ بات کرنے کے لیے وہ براہ راست اسلام آباد سے خطاب کر رہے تھے.